نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تسبیح ہے، جو اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو نور سے، گھر کو رزق سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے نبی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، بڑی توجہ سے وظیفے کو سمجھ لیجئے گا۔ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، غیبی دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ آزما کر دیکھ لینا، پڑھ کے دیکھ لینا، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن اکثر کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تنگ دستی میں، بے روزگاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ تو بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اس کے آپ لوگوں کو اگر فائدے معلوم ہو جائیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں، کوئی ایسا دن نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو اتنے فائدے ہوتے ہیں، اتنی اس کو دولت مل جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی پھر یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تمام لوگ جہاں کہیں موجود ہوں، گھر میں، آفس میں، دفتر میں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بے شمار فائدے ہیں، اور میرے بہنوں میرے بھائیوں، عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھ لیں، تاکہ جب آپ لوگ کرنے لگیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ توجہ سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھ لیجئے گا، اور اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جب درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب درود پاک میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو اب کیا پڑھنا ہے، یہ بڑی توجہ سے آپ کو سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ جو آپ کی حاجت ہو، پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے بتا رہی ہوں اسی ترتیب سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، تو آپ کو تبھی فائدہ ہوگا۔ اپنی طرف سے نہ ہی تعداد میں کوئی کمی پیشی کیجیے گا۔ اپنی تمام جو آپ کی حاجتیں ہوں، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، ذاتی مکان چاہیے، رقم کوئی ارجنٹ چاہیے، جو آپ کے معاملات ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہوگی۔ بڑی سے بڑی اماؤنٹ آپ کو چاہیے ہو تو یہ نیت کرنا، مثال کے طور پر 50 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں 5 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو بھی ہمیں ذاتی مکان چاہیے، ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا قرض ختم ہو جائے، ہم اس کے لیے وظیفہ، جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، ایک حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت پہلے لازمی کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے وہی مجرب مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کا خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام امتوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور وسعتوں، برکتوں کے دروازے کھولے ہیں کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آج کے ہمارے وظیفے کو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔
नाज़रीन करम, सब काम छोड़ कर मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफ़ा पढ़ कर अपने बटुए पर, अपने परस पर, अपनी अलमारी पर, अपनी तिजोरी पर, अपनी दुकान के गल्ले पर या अपनी दुकान पर, अपने घर पर, गर्ज कहीं भी एक मरतबा फूंक मार देना, एक मरतबा दम कर देना। रिस्क का अगर तूफ़ान ना खड़ा हो जाए तो मुझे कमेंट में फिर मुझे कहना कि हमें रिस्क नहीं मिला। लेकिन जिस तरतीब से मैं ये अमल आपको बताऊंगी, ये जो वजीफ़ा आपको बताऊंगी, कई सालों पुरानी किताब से निकला हुआ ये नया वजीफ़ा है, ये मुजर्रब वजीफ़ा है। नस्लों को अगर बैठा कर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाजिल हो जाएं, इतनी बरकतें, इतनी रहमतें नाजिल हो जाएं, घर के अंदर इतनी आपको दौलत मिल जाए, इतनी आप लोगों को शोहरत मिल जाए, पैसा ही पैसा हो जाएगा आपके पास, आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन पैसा ख़त्म ना होगा। बटुए पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान के गल्ले पर फूंक मार देना। कभी खाली तो दूर की बात, रखने की जगह नहीं होगी। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। आपकी परेशानी जैसे ख़त्म हो जाएगी, समझ आपकी जैसे ख़त्म हो जाएगी, ये पैसा कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। नाज़रीन किराम, आज हम आपको एक ऐसी तस्बीह का वजीफ़ा बताएंगे कि बेरोज़गारों ने क्या, तो अल्लाह ताला ने इनके लिए नौकरी का वसीला बना दिया। कारोबारी हजरात ने किया तो इनके पास ग्राहकों की लाइन लग गई। ये वजीफ़ा आपने 3 दिन करना है। अगर 3 रोज़ इस वजीफ़े को ऐसा तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो रिस्क के मसाइल हैं हल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह रिस्क का मसला हल हो जाएगा, रिस्क की रुकावटें, बंदिशें दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसी तस्बीह है, जिन लोगों ने भी पढ़ा अल्लाह ताला ने इसे गनी बना दिया। जिन लोगों ने भी इसको किया, इनके कारोबार खूब फले फूले। आज आपके लिए ये वजीफ़ा लेकर आए हैं। कर्ज के बोझ तले दबे इंसान इसको करें, इंशाल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। ये वजीफ़ा किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वजीफ़े को लड़कियां भी कर सकती हैं, बहनें, बुजुर्ग सब इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं, बीवी शोहर के लिए कर सकती है। मशाइख और बुजुर्गाने दीन कहते हैं, रिस्क के अंदर जो कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है, जो रिस्क के अंदर बरकत चाहता है, इस तस्बीह को अपना ले और इसे पढ़ने का मामूल बना ले। ये वजीफ़ा सिर्फ 3 रोज़ का है। आपने ये करना है कि कोई एक टाइम मुकर्रर कर लें, किसी भी नमाज के बाद जितने दिन जो आपको बताए हैं ये अमल करना है। इस वजीफ़े को जायज़ हाजत के लिए करना है, इसलिए नहीं करना कि अमीर दौलतमंद हो जाऊंगा तो अपने ख़ानदान वालों, दोस्तों को अब आपको नीचा दिखाना है। फ़ख्र गुरूर निकाल कर सिर्फ आजिज़ी और इंकसारी के साथ इस वजीफ़े को करना है। इसके अलावा हलाल का लुक़मा खाएं, जो गुनाह कबीरा से बचाते हुए इस अमल को करें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर कोई शीरी या कोई दूसरी चीज़ आपने तकसीम करनी है, बच्चों के अंदर तकसीम करते रहें। नाज़रीन कराम, आजकल के ज़माने में पैसा हर इंसान की लाजमी ज़रूरत है। पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में घिरा रहता है कि अखराजात कैसे कहाँ से पूरे करें। नाज़रीन, ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लीजिएगा। यह वजीफ़ा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी मुरादें हों, बीमारियां हों, तकलीफ़ हो, परेशानियां हो, सब ख़त्म हो जाएंगी। अगर बेऔलादी हो, रिज़्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफ़ा आप लोग एक मरतबा करके ज़रूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से फ़ौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफ़ा है लेकिन बेहद मुजर्रब है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसाइल हैं, इसकी नीयत कीजिएगा। नाज़रीन करम, अल्लाह पाक जब करम का मामला करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है, और मौज़ा करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही है। बस हमें तो हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें यही हुक्म दिया गया है। इस वजीफ़े को करने से आपकी हर परेशानी हल हो गई है। जब परेशानी ख़त्म होती है तो फिर इंसान की ज़िंदगी में सुकून भी आ जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि जो ये मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ, जिसको ये वजीफ़ा बताया गया, तो फौरी तौर पर इनको गैब से मदद हुई है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफ़ा पूरे साल में किसी भी वक्त और किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा कर सकते हो। चलते फिरते भी इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। लेकिन अगर कहीं सुकून से बैठ कर ये अमल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफ़ा जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी वक्त पढ़ लें, किसी भी जगह पढ़ लें। अब आप लोग ये तो लाजमी पूछेंगे कि कितने दिन करना है,
تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے 2-3 دن کا عمل ہے، لیکن جب ایک دن آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پہلے دن ہی اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو میرے ناظرین اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 7 دن تک بھی کر سکتے ہو، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی وقت، صبح شام رات، چاہے کوئی بھی وقت ہو۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے آپ یہ سمجھ لیں میرے بھائی اور میری بہنوں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، بے شک آپ کہیں جاب پر ہوں یا کوئی نوکری کی جگہ پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پر ہو، مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو یہ وظیفہ پڑھ لو، اور پھر آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کمنٹ میں کہو گے کہ ہاں قاری صاحب آپ نے ہمیں جو یہ وظیفہ بتایا ہے کہ ہماری یہ فلاں جو حاجت تھی وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی۔ اپنی حاجات کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ جب بھی آپ کو وقت بآسانی ملتا ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ وظیفے کو کوئی بھی مرد اور عورت کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، کوئی بھی بزرگ یا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت اور مزدوری کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، تو وہ تو لازماً کرے تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں اور دولت کی جو بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، حاجت ہے، آپ اس مسئلے کے حل کی نیت رکھ کے یہ پڑھو گے، عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت اور شفقت نازل ہوگی۔ اگر آپ پہلے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں۔ ناظرین کرام، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کامل وضو کرنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک مرتبہ کرنا ہے، دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے دوسری مرتبہ پڑھ لیں، تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے تیسری مرتبہ پڑھ لیں، مطلب ایک حاجت کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی، ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص بھی یہ دعا صرف 15 بار پڑھتا ہے، اگر اس بندے کو 15 کروڑ کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی مل جاتا ہے۔ اگر یقین نہیں تو ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، یہ بڑا مختصر سا، بڑا آسان سا عمل ہے۔ یہ دعا صرف آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر 15 بار پڑھنی ہے۔ یہ چند سیکنڈ کا عمل ہے، آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ اس لیے ناظرین، وہ شخص بڑا قسمت والا ہوگا، جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا مقدر کر دیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر آج 15 کروڑ کا بھی قرضہ ہے تو یہ دعا پڑھتے ہی آپ کے اس پیسوں کا، آپ کے اس قرضے کا غیب سے انتظام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس عمل کو آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل ہر مشکل اور ہر مہم کے لیے کافی ہوتا ہے، ہر قسم کی مشکل سے بندے کو نجات مل جاتی ہے، اور جس بندے نے اس عمل کو کر لیا اسی طرح جس طرح میں نے بتایا ہے، تو انشاءاللہ وہ بندہ کبھی بھی کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا، کامیابی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ کا تو اس عمل کے بارے میں یہاں تک کہنا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس بندے کو اپنے قہر سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے غم مٹا دیتا ہے، ساری برائیاں اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے، یعنی کہ ہر قسم کی برائی اس بندے سے وجود سے ختم ہو جاتی ہے اور اس بندے کی طبیعت میں اچھائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس بندے کی قسمت میں رزق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ رزق اس بندے کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اور اس عمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو بیماری سے لڑ رہا ہے اور بیماری سے تنگ آ کر حکیموں ڈاکٹروں نے اس کو مایوس کر دیا ہے، تیرا کوئی علاج نہیں ہے، اگر وہ بندہ بھی یہ دعا 15 بار پڑھتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے
ہر طرح کی تکلیف سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اس عمل کی خاصیت ہے، تو آج اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ آزمانے کے طور پر چیک کر لیں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جس طریقے سے جس حال میں بھی اس عمل کو کیا جائے، اس عمل کے فوری طور پر اثرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے اعمال، بڑے بڑے اعمال ہم نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن یہ ایک انوکھا عمل ہے، یہ ایک نرحلا عمل ہے۔ اگر اس کو تمام اعمال کا، تمام وظائف کا سردار بھی کہا جائے تو یہ کم ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسان کا مقدر سنور جاتا ہے۔ وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو آج اس عمل کو، اس دعا کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے اپنے حالات کو تبدیل کروائے گا۔ تو اس لیے ناظرین، میں بھی یہ دعا پڑھتی ہوں، آپ سب دوست احباب اس دعا کو پڑھیے گا۔ پورا دن آپ کے پاس ہے، اس کی برکتیں حاصل کر لیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ آج اس دن کے اندر اپنے رب کو راضی کر کے اس سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہیں، جس کے پاس اولاد نہیں، وہ اس دعا کو پڑھ کر اولاد مانگے تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ غربت کا شکار ہو تو اللہ اس کو غربت سے نکال کر مالا مال کر دیتا ہے، اس کے گھر کو رزق سے، مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، اگر وہ بندہ دنیا کی حکومت بھی مانگے تو رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ جس بندے نے یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ سے سونے کے پہاڑ بھی وہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، جلدی سے اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیں، کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے، گزر رہا ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ جب گزر جائے گا تو پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ناظرین، ابھی وقت ہے، اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر نیک اعمال کا اجر اس کو دگنا عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر خوش نصیبوں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہو تو پھر اس عمل کو کر کے دیکھیے گا۔ حکمات فرماتے ہیں کہ رجب گناہوں سے بخشش طلب کرنے کے لیے ہے، شعبان العظم عیبوں سے دل کی اصلاح کرنے کے لیے ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ دل کو روشن کرنے کے لیے ہے، اور لیلۃ القدر کی جو رات آتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو ناظرین، اس لیے جلدی کریں، ابھی اس کے لمحات باقی ہیں۔ جو شخص پورا مہینہ کوئی عمل نہیں کر سکا، آج اس عمل کو بس کر لیں تو سارے مہینے کے اعمال جتنا اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ جس خوش قسمت نے یہ مہینہ پا لیا اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی یہ عطا کی ہوئی دعا پڑھ لی، حضور کی یہ عطا کی ہوئی دعا پڑھ لی، یہ اللہ والوں کی عطا کی ہوئی دعا پڑھ لی، انشاءاللہ وہ بندہ اعلیٰ مقام پر پہنچے گا اور اس کو وہ چیزیں ملیں گی جس کا اس نے کبھی اپنی زندگی میں تصور نہیں کیا۔ تو پیارے ناظرین، اس دعا کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر آپ نے اس کے اوپر پڑھنا ہے۔ آپ جب ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے ایک نور آتا ہے، کیسے آپ کی زندگی میں ایک روشنی آتی ہے، کیسے آپ مالا مال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ عمل پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگنی ہوگی۔ دعا کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے وہ دعا کیسے پڑھنی ہے اور اللہ آپ پر کیسے رحم و کرم فرماتا ہے اور کیسے آپ کے لیے رزق کے آسمانوں کے تمام دروازے کھلتے ہیں۔ اور یہ عمل وہ ہے کہ جس کے ذریعے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کی اگر کوئی صدیوں سے دعا قبول نہیں ہو رہی اور آپ کی کہیں سے کوئی بات نہیں بن رہی تو پھر آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا۔ اس کا طریقہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا اور سمجھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ کتنا اس عمل کے ذریعے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو درود پاک آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے اور یہ قرآنی دعا بھی ہے جسے ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور وہ قرآنی دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو اے میرے رب اور میری دعا سن لے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، اور کچھ میری اولاد کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کافر ہوں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی۔ اور میری ماں باپ کو، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی والدین مراد ہیں اور وہ دونوں مومن تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔
جبکہ سورۃ التوبہ کی اس آیت وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ ناظرین، اس قرآنی دعا کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سماعت فرما لیں تاکہ کوئی بھی غلطی نہ رہے، اور مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت ذہن میں رکھنی ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ پڑھ کر آپ نے ایک قرآنی دعا کی آیت پڑھنی ہے جو نماز میں درود پاک کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ بھی آپ کو تفصیلاً بتا دی گئی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ویسے تو یہ آیت ایک جامع دعا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آج ہم مسلمانوں کو دعا کی اہمیت اور فضیلت ہی معلوم نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق دے اور ہم اپنے رب سے بار بار اور خوب مانگنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔